اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. آج 10 کی تراویح ہم نے پڑھی ہے، 10 رمضان المبارک کی رات کی، اور الحمدللہ سورۃ ہود کے ایک پاؤ کے بعد سے شروع کی ہے، اور جس میں سورۃ ہود کا بقیہ حصہ سورۃ یوسف اور سورۃ رات کے 2 رکوع آج تراویح میں ہم نے سنے ہیں۔ پہلے میں کل گزشتہ کے درس کے حوالے سے ایک چیز کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے متعلق جب اعلان کیا کہ تبوک پر جانا ہے تو اس وقت مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی۔ مؤمنین صادقین میں ہلچل بئی معنی تھی کہ تیاریوں میں مصروف مشغول ہو گئے، اور منافقین ہیلے بہانے تراشنے میں، جان چرانے میں اور اس قسم کی گڑبڑوں کے اندر مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ میرا فلاں عذر ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو اس قسم کے وہ عذر پیش کرتے جو حقیقتاً عذر نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکارم اخلاق کی وجہ سے جو عذر پیش کرتا اس کو قبول فرما لیتے، جس کا بیان قرآن نے یہاں کیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اثری سرے کی چاہ دیں معاف تکیتم چاہ 10 موکل کیوں دیتی آگی انہوں کو، حتیٰ کہ تیرے لیے سچا اور جھوٹا ظاہر ہو جاتے۔ پھر اس کی تفصیل ہے، مگر یہ بات غزوے میں جانے سے پہلے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل شانہ نے واپس مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آئیں گے اور جھوٹے جھوٹے بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر منافقین آنے لگے، اور ان میں 3 سچے مومن بھی تھے۔ منافقین کے متعلق تو وعید آئی، اور سچے مومنین پر وقتی طور پر تنبیہ آئی، اور تنبیہ کے بعد حق جل شانہ نے ان کو معاف کر دیا۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھی، بے شک عمریں لمبی پہلے ہوتی تھی، 200 سال 250 سال 300 سال، لیکن اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ 1000 سال۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام نے 3 نسلوں کو تبلیغ فرمائی تھی، اسی واسطے آخر میں فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب کوئی گھر بھی نہ چھوڑ، اس واسطے کہ اب ان لوگوں میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت نسلاً ختم ہو چکی ہے۔ ان حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں حق جل شانہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ قرآن کی بلاغت، قرآن کا اعجاز بڑا کمال کا ہے۔ قرآن کریم نے جب اللہ کا ذکر کیا تو فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ،
تو بتا دیا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور غیب اس حوالے سے ہے کہ جو مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے. لیکن جب نبی کو غیب کی خبریں بتائیں تو فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جو نبی بھی آئے انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے عبادت، اللہ کی عبادت کرو، اس کی دعوت دی. پھر اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی. ہم کہا کرتے ہیں طالب علموں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی دعوت کے اندر مشترکہ طور پر 3 چیزیں تھیں: توحید، رسالت، معاد. ہر نبی نے توحید کی دعوت دی. توحید بنیاد ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو کسی درجے میں شریک نہ ٹھہرایا جائے. امت کا مزاج توحید والا ہے. ایک بات ایسے یاد آ گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس کے ارد گرد دیوار بنانی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جو دیوار بناؤ وہ مخمس بناؤ، مربع نہ بناؤ، چوکور نہ ہو. کیوں؟ چوکور کعبہ ہے، اس کو ذرا مخمس کر دو تاکہ فرق ہو جائے کعبے سے. سبحان اللہ، کمال ہے. ہر نبی کہتے ہیں کہ مجھے نبی مانو، کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہوں، تم کو ہدایات دیتا ہوں، احکام دیتا ہوں. اس واسطے نبی کی بات دلیل کے بغیر قبول کی جاتی ہے. نبی سے دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا. دلیل آ گئی، جب نبی بن گئے تو دلیل آ گئی. اور تیسری چیز ہے معاد. معاد کے معنی ہیں مرنے کے بعد اٹھنا. آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت میں بسا اوقات آدمیوں کے لیے مشقت ہوتی ہے، لیکن جب ان کے اوپر اس مشقت پر اجر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ میں نے مختصر طور پر بیان کیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ اکبر، لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، آج صدیاں گزر گئیں، وہ عذاب کے آثار ابھی تک موجود ہیں. کیونکہ اس قوم کو فرشتے نے اٹھایا اور اٹھا کر الٹا پٹکا، نیچے والی جگہ اوپر، اوپر والی جگہ نیچے. جعلنا عالیہ سافلہ. اور اس جگہ پر اب بھی سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں. اور بحر میت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دریائی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. ارد گرد کے سمندر کے اندر تو دریائی جانور زندہ رہتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی دریائی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی آئے تو فوراً مر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت آج تک. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ جن مقامات پر خدا کا غضب اور لعنت نازل ہوا ہے قیامت تک اس کے آثار موجود ہیں. اللہ اپنے غضب سے، لعنت سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا. حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب انبیاء، کہ انبیاء کے خطیب تھے. بڑے پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی. میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر پر میں نے حاضری دی ہے اور ظہر کی نماز وہاں پڑھی، اور دور سے میں نے مدین کو دیکھا. حالانکہ دن کا وقت تھا لیکن دور سے دیکھا، خوف محسوس ہوتا تھا.
وحشت محسوس ہوتی تھی. مکے اور مدینے کی راہوں کو رات کو دیکھو، اندھیری رات میں دیکھو تو وحشت نہیں ہوتی، ان جگہوں کو دن میں دیکھو تو وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان راہوں پر اللہ کی رحمتیں برس پڑی ہیں اور وہاں پر خدا کی لعنت برسے. حق جل شانہ نے اس کے بعد انسانیت کو دعوت دی اور فرمایا ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. منہا قائم و حصید، کچھ تو ختم ہو گئی ہیں، کچھ موجود ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح مکان ہے مکین نہیں ہے، مکان ہے مکین نہیں. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واقعات نازل ہوتے ہیں ان کی حکمت بھی بتائی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. حکمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا دل پختہ ہوتا ہے. جب پہلے انبیاء کی باتیں آتی ہیں سامنے کہ ان کو قوموں میں نے جھٹلایا، اللہ کی نصرت آئی اور یہ حالات آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تقویت ہوتی تھی. تو حق جل شانہ تقویت دینے کے لیے یہ بھی ذکر کرتے تھے. سورت کے آخر میں فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، اے نبی اللہ ہی کی عبادت کر اور اللہ پر بھروسہ کر، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ کر. وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے وہ جو تم کرتے ہو. اے لوگوں، ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایک ایک عمل کی تم کو جزا ملے.